ہیں اللہ اکبر، جو ذہن بیدار ہیں رٹے لگا لگا کر ثواب حاصل کرنا شروع کر دیں. ایسا تو نہیں ہے. یہ اس لیے تو نہیں آیا کہ رٹے لگا لگا کر ثواب کے لیے پڑھتے جائیں اور انسان نہ بن سکیں. اللہ اکبر، توجہ کریں. یہ قرآن اس لیے تو نہیں آیا کہ تعویذوں میں لکھتے جائیں اور گلے میں گلو بند کی طرح سجا دیں. یہ قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے، یہ قرآن آیا ہے سمجھانے کے لیے، اور قرآن کا دعویٰ ہے خود افلا تعقلون افلا تدبرون. تم اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تم اس میں تعقل کیوں نہیں کرتے؟ تم اس میں تفقہ فی الدین کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ قرآن کا دعویٰ ہے، لیکن وہ نہیں کرتے. اور پھر قرآن کو اس طرح لگا لیتے ہیں اپنے سینے سے. ہمارے ایک مشہور استاد ہیں کم المقدس کے اندر، وہ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو ملا، یہ جو مولوی، یہ جو بڑی داڑھی والا حضرت حرکت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ قرآن کو چھوٹے چھوٹے سائزوں میں بنا کر اپنے ہمراہ رکھ لیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے میں قرآن کے ساتھ ہوں اور قرآن میرے ساتھ ہے. اللہ کو توجہ کریں جو بیدار بیٹھے ہیں، میں قرآن کے ساتھ ہوں اور قرآن میرے ساتھ ہے. وہ فرماتے آیت اللہ ہے، فرماتے ہیں قرآن اور اہل بیت کا ساتھ جلد اور جیب کا ساتھ نہیں ہے. اللہ اکبر. قرآن اور اہل بیت کا ساتھ جلد اور جیب کا ساتھ نہیں ہے، بلکہ قرآن اور اہل بیت کا ساتھ ایسا ہے کہ اہل بیت عمل کریں، قرآن آیتیں بن کے اترتا جائے. یہ ہے قرآن آئین زندگی. اسے کہتے ہیں قرآن قانون زندگی ہے، اور اسے کہتے ہیں کہ علی مع القرآن قرآن مع العلی، اسے کہتے ہیں. تو عرض کیا یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. یہ قرآن آیا ہے تاکہ انہیں انسان بنا سکے. توجہ، میں نے جملہ عظیم بنایا ہے. آپ تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آپ تو مومنین ہیں، آپ تو در اہل بیت پر بیٹھے ہیں. آپ سے بڑھ کر عظیم انسان کون ہوگا؟ اللہ اکبر. قرآن آیا ہے جو انسان نہیں ہے انہیں انسان بنانے کے لیے. عزیزوں، یہ قرآن کردار ساز کتاب ہے. میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس کا لب و لہجہ، اس کا مزاج آپ کو سمجھایا کہ اس انداز میں پروردگار عالم نے خطاب کیا ہے. عزیزوں، اہل بیت بھی ناطق قرآن ہیں. توجہ فرمائیں. یعنی اگر قرآن قانون ساز ہے تو اہل بیت بھی قانون ساز ہے. توجہ فرمانا. لفظوں کو بہت سنبھل کر استعمال کر رہا ہوں. اگر قرآن کی آیتیں زندگی کے لیے آئین ہے تو اہل بیت کا عمل بھی زندگی کے لیے آئین ہے. توجہ فرمانا. اگر قرآن کردار ساز ہے تو اہل بیت کا عمل بھی کردار ساز ہے. اور اسی وجہ سے شاید دنیا کے سب سے بڑے استاد قرآن نے، اسی وجہ سے شاید دنیا کے سب سے بڑے محافظ قرآن نے ارشاد فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتہ. شاید اسی وجہ سے فرمایا ہو کہ میں تم لوگوں میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری عطرت ہے. شاید اس وجہ سے فرمایا ہو کیونکہ ان دونوں میں جدائی ممکن نہیں ہے، ان دونوں میں علیحدگی ممکن نہیں ہے. عزیزوں، یہاں پہ ایک عظیم نقطہ ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ ان دونوں میں علیحدگی معین نہیں ہے. اور بعض نااہل لوگوں نے، میں نے لفظ غلط استعمال کیا، بعض بیوقوف لوگوں نے، میں نے پھر لفظ غلط استعمال کیا، بعض کم عشق رکھنے والوں نے اس سے زیادہ با ادب لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا تھا. کیا کیا؟ اسی روایت میں آئے اور لفظ تبدیل کر دیا. توجہ فرمائیں. لفظ تبدیل کر دیا. کیا لفظ تبدیل کیا؟ عطرت تھا نا. آپ سب کو معلوم ہے عطرت کیا ہوتی ہے، آپ سب کو پتا ہے عطرت یعنی آل. توجہ فرمانا. عطرت یعنی آل. میں لفظ احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھوں. اس کم عشق شخص نے کیا کیا؟ عطرت کی جگہ پر سنت لے آیا. توجہ فرمانا. یعنی رسول اپنے بعد کتاب خدا کو چھوڑ گئے اور سنت کو چھوڑ گئے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مجلس حضرت فاطمہ کی ہے، ذکر موضوع سے ہٹ کے ہو رہا ہے. نہیں، موضوع سے ہٹ کے نہیں ہو رہا. ابھی آ جاتے ہیں موضوع پر. ضروری باتیں ہیں اس وجہ سے ذکر کر کے گزر رہا ہوں.
تو اس مورخ نے کیا کیا، اس راوی نے کیا کیا، اس لفظ بدلنے والے نے کیا کیا، اس کم ذوق رکھنے والے نے کیا کیا، عطرت کی جگہ پر سنت کا لفظ لے آیا، اسے خدا کا کھیل سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اسے خدا کا کھیل سمجھ میں نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ سنت کہتے ہیں قول اور عمل نبی کو، توجہ، سنت کہتے ہیں قول اور عمل نبی کو۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، قول اور عمل رسول خدا نے کہاں بیان کیا ہوگا؟ کبھی گھر میں بیان کیا ہوگا، کبھی احد میں بیان کیا ہوگا، کبھی بدر میں بیان کیا ہوگا، کبھی خیبر میں بیان کیا ہوگا، کبھی چادر تطہیر کے نیچے بیان کیا ہوگا، کبھی زہرا کی عزتیں بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہوگا، کبھی حسنین کو چومتے ہوئے بیان کیا ہوگا، کبھی علی کو ذوالفقار دیتے ہوئے بیان کیا ہوگا، کبھی علی کو من کنت مولا کہتے ہوئے سنت بیان کیا ہوگا۔ تم تو اس چکر میں تھے کہ سنت بیان کر کے اہل بیت کو دور کر دو۔ نبی اور اللہ کا انتظام یہ ہے کہ سنت کو اولاد علی کے ذریعے سے ظاہر کرے۔ نبی اور اللہ کا انتظام یہ ہے کہ سنت کو علی اور اولاد علی کے ذریعے سے ظاہر کرے۔ عزیزوں، بس نتیجہ دینے لگا ہوں کہ قرآن قانون زندگی ہے، ہو بہو اسی طرح علی اولاد علی خاندان اطہار ہو بہو قرآن کی آیتوں کی طرح قانون زندگی ہے۔ تو ان میں کوئی فرق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دعویٰ ہے نا ہمارا دعویٰ ہے کھلم کھلا کہ قرآن کی آیتیں اہل بیت کا طرز زندگی، کوئی فرق نہیں ہے۔ جب دعویٰ ہے، جب چیلنج ہے، تو ان کی زندگیوں میں، ان کی سیرت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنی تمام فضائل والی گفتگو اور تمام نقاط اور تمام جو آپ کو محظوظ کرنے کے لیے، آپ کے لطف کے لیے لایا تھا، چھوڑ رہا ہوں۔ صرف سیرت زندگی سیدہ پر تطبیق کروں گا اور مصائب کے چند جملے، اور پھر انشاءاللہ آغا صاحب آپ کی خدمت میں بیانات کریں گے۔ مصائب بھی بہت طویل لایا تھا کیونکہ آج میری آخری شب ہے اس پورے شہر میں، یہ جو آپ کا ضلع ہے اس میں آج آخری شب ہے میری۔ میں چاہتا تھا اس شب کو اس طرح ہم بیان کرتے، مصائب بیان کرتے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ خطیب دیگر بھی ہیں، تو میں مصائب بھی اس انداز سے لے کر آیا تھا کہ بیان ہوتے اور آپ کو معلوم ہوتا کہ سیدہ پہ کیا مظالم ڈائے گئے۔ تو عرض کروں، قرآن اور سیرت سیدہ میں کوئی فرق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن اور سیدہ کے عمل میں کوئی فرق، توجہ، اب بالکل مکمل توجہ کریں میرے ساتھ، ختم کر رہا ہوں گفتگو۔ قرآن اور سیرت سیدہ میں کوئی فرق نہیں ہونا، آخری والے بندے، قرآن اور عمل سیدہ میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن سورہ ہود کی آیتوں میں اللہ کی طرف سے یہ لہجہ اختیار کر رہا ہے، کس سے؟ توجہ فرمانا، سوال ہے، کس سے؟ کفار سے، مشرکین سے، وہ جو ایمان جنہوں نے سن لیا لیکن ایمان نہیں لائے۔ اللہ اکبر، قرآن کا لہجہ بتا رہا ہوں۔ قرآن کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ ان لوگوں سے جو کفار ہیں، جو مشرک ہیں، جو سازش کر رہے ہیں، جنہوں نے ایمان سن لیا لیکن ایمان لے کر نہیں آئے۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ اللہ، جلدی گزر رہا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا، میں جلدی گزر رہا ہوں، کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو، میں بھی اللہ ہوں، ہم بھی پنجتن ہیں، ہمیں بھی جو کرنا ہوگا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کے لہجے میں اور فاطمہ کے لہجے میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے لہجے میں اور فاطمہ کے لہجے میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے ذرا سیرت سیدہ دیکھیں کہ جب سیدہ کے مقابلے میں لوگ آئے، چاہے کلمہ پڑھتے ہوں، چاہے منافق ہوں، توجہ، ہمیں غرض نہیں ہے، اگر قرآن والا لہجہ اختیار کیا سیدہ نے، سمجھ میں آئے گا ان کے کلمے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اسی طرح کافر اور منافق ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں۔ بی بی کا لہجہ، پورا خطبہ چھوڑ دیا، فضائلوں سے بھرا ہوا خطبہ آپ کے سامنے بیان کرتا، لیکن چھوڑ دیا۔ بی بی نے اسلام بیان کیا، بی بی نے قرآن کی آیتیں بیان کی، بی بی نے بتایا کہ تم صحابی ہو،
बीबी ने बताया तुम मुसलमान हो, तुमने रसूल से दीन सीखा है, आओ मैं बताती हूँ नमाज क्या है, रोजा क्या है, इखलास क्या है, कलमा किसे कहते हैं, मैं बताती हूँ। तुमने कुछ नहीं सीखा, तुम क्लासों में सोते रहे हो, हाँ, तुमने क्लासों में छुट्टियां की हैं, तुम्हारा जहन कहीं और था। तवज्जो, बीबी ने पूरा इस्लाम बयान किया, दीन बयान किया, रोजा बयान किया, नमाज बयान की, इखलास बयान किया, कलमा बयान किया। कलमा किस लिए है? बीबी ने फिर बताया हमारी इमामत किस लिए है। अल्लाह अकबर। बहुत सारे मौजूआत छोड़ रहा हूं, इंशाअल्लाह आइंदा बरस के लिए अगर मैं जिंदा रहा और आप मोमिनीन ने बुलाया तो आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। अजीजों, पूरा खुतबा छोड़ दिया। बीबी ने मुकम्मल इस्लाम बयान करने के बाद, तवज्जो, आखिरी नफर की तवज्जो, मुकम्मल इस्लाम बयान करने के बाद किसको बयान किया? तवज्जो, मैं और आप लोग नहीं थे। अल्लाह अकबर। हम तो 1400 साल बाद वाले लोग हैं। वो इस्लाम की पहली क्लास सामने मौजूद थी, बीबी ने उनको पूरा इस्लाम समझाया। समझाने के बाद देखा इन पर जर्रा बराबर असर नहीं होता। तवज्जो, पूरा इस्लाम बयान करने के बाद बयान फरमाया कि इनके ऊपर जर्रा बराबर असर नहीं होता। वो जो सवाल उठाया था कुरान के लहजे में और बीबी के लहजे में जर्रा बराबर फर्क नहीं होना चाहिए। आइए, वही बीबी इस्लाम बयान करने के बाद, इमामत बयान करने के बाद, अली की विलायत बयान करने के बाद कहती है मअमलू इन्ना आमिलून। ए लोगों, ए सहाबियों, ए मुसलमानों और जिन्होंने मुझे रंजाया है, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। कुरान का लहजा है, कुरान का लहजा। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, तुम्हें जो करना है। वंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून। बीबी ने कहा कि और इंतजार करो। इंतजार करो किसका? अल्लाह अकबर। ये अजीम जुमले, इनके एक एक जुमले के ऊपर रुकना चाहिए, एक एक जुमले की वजाहत होनी चाहिए, एक एक जुमले के ऊपर तफसीर होनी चाहिए। वंतज़िरू, इंतजार करो जब अल्लाह निदा देगा कि कौन है जिसने फातिमा को सताया, कौन है जिसने फातिमा को रंजाया। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताइए, ये तो मैं भी मसाइब के बाद में नहीं आया हूं, माजरत आगा, बहुत बहुत। वंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, वंतज़िरू, और इंतजार करो, और हम भी इंतजार कर, हम अहले बैत इंतजार करेंगे। अब जरा मिजाज एक जैसा लग रहा है कुरान और अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह और खानदान नबूवत का मिजाज एक जैसा लग रहा है? अल्लाह और खानदान रिसालत का मिजाज एक जैसा लग रहा है? क्यों ना लगे जब वो अली उसी लहजे में बात करता है, क्यों ना लगे जब ये उसी के मजहरे किबरिया हैं, क्यों ना लगे कि वो अल्लाह जुदा है, उसकी सिफात दुनिया में पलटन के नूर से जाहिर होती हैं, क्यों ना लगे। अल्लाह अकबर। वंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून। एक और अजीम नुक्ता है, इन्ना मुंतज़िरून, हम भी इंतजार कर रहे हैं। तवज्जो, आखिरी नफर, हम भी इंतजार कर रहे हैं। कौन इंतजार कर रहा है? सिर्फ अल्लाह। अल्लाह अकबर। कौन इंतजार कर रहा है? सिर्फ पैगंबर। कौन इंतजार कर रहा है? सिर्फ पंतरे पाक ना। हम शिया जिनका आज तक दिल जल रहा है कि किसने सैयदा को सताया, हमारा पानी पानी, अल्लाह अकबर, किसने सताया अहले बैत को। वंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, हम सब इंतजार कर रहे हैं। और आपका दिल खुश हो जाए, हमारा कायम भी इंतजार कर रहा है, हमारा कायम भी इंतजार कर रहा है कि कब वो तलवार चलेगी। अज़ादारों, मैंने खत्म किया। कुरान का लहजा, बीबी का लहजा, अल्लाह अकबर। कितने अजीम नुकात हैं। मुहर्रम और सफर के दिन होते तो एक और हस्ती पर भी ये नुक्ता लगाता, मुहर्रम और सफर के दिन होते तो एक और हस्ती के बारे में बताता कि कुरान का लहजा किस किस से मिलता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आजादारों, बस एक जल्दी से एक बात अर्ज कर दूं, बीबी का लहजा कितना कुरान से मिलता है, बीबी का लहजा कितना कुरान, बीबी का मिजाज कितना कुरान से मिलता है। बीबी की एक बेटी है सानिया ज़हरा, अल्लाह अकबर, बात करें मुझसे, बीबी की एक बेटी है सानिया ज़हरा।
ایسے ہی کوفے والوں کو علی یاد نہیں آ گیا، کچھ لہجہ قرآن اور ناطق قرآن سے ملتا تھا تو علی یاد آ گیا۔ اللہ اکبر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بی بی چونکہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہیں، اسی وجہ سے شاید، میرا اپنا خیال ہے، بی بی چونکہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہیں، اسی وجہ سے شاید قرآن کا لہجہ، قرآن کا مزاج اور قرآن کے الفاظ استعمال کیے۔ توجہ کرنا، بی بی شاید محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہیں، اسی وجہ سے قرآن کا لہجہ، قرآن کا مزاج اور ہو بہو وہی الفاظ استعمال کیے۔ اور ثانی زہرا، زینب کبریٰ، فاتحہ شام شاید علی مرتضیٰ کی بیٹی ہے، اسی وجہ سے اپنے بابا کا لہجہ استعمال کیا۔ کیا لہجہ استعمال کیا؟ دربار شام میں، دربار یزید میں اس ملعون سے کہا فَقِدْ قَیْدَتْ وَسْعَى سَعْیَتْ، اے یزید تجھے جو کرنا ہے وہ تو کر لے، اے یزید جو تیرے بس میں ہے، جو تیری توان میں ہے وہ تو کر لے۔ واللہ لا تمحو ذکرنا، اے یزید تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکے گا۔ اب کچھ محسوس ہوا آپ کو کہ لہجہ کیسا قرآن والا ہے؟ اللہ اکبر۔ لہجہ کیسے ملتا ہے قرآن سے؟ اللہ اکبر۔ یہ کتنے عظیم ہستیاں، یہ کتنی پاکیزہ ہستیاں، یہ کتنی حساس ہستیاں۔ یہ کون بی بی جس کو باپ ام ابیہ کہے؟ باپ ام ابیہ کہے؟ کیوں کہہ رہا ہے ایک باپ؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ کیا رسول سے بڑھ کر ہے؟ کیا نبی سے بڑھ کر ہے یہ بی بی؟ اللہ اکبر۔ میں بتاؤں کیوں کہتا ہے ایک باپ اپنی بیٹی کو ام ابیہ؟ میں بتاؤں کیوں ایک رسول اپنی بیٹی کو ام ابیہ کہہ رہا ہے؟ آؤ سنتے ہیں۔ جب فاطمہ اپنے بابا کے زخم صاف کرتی تھی نا، توجہ فرمانا، آپ کی ماؤں نے آپ کے زخم صاف کیے ہوں گے، ام ابیہ باپ کی والدہ، نبی کی والدہ، آپ کی ماؤں نے آپ کے زخم صاف کیے ہوں گے، تو زخم صاف کرتے کرتے یہ ماں تڑپ جاتی ہے کہ اتنے ٹانکے لگے ہیں میرے بچے کو، میرے بچے کو اتنا گہرا زخم لگا ہے، تو کیا ہوتا ہے وہ بی بی ضبط نہیں کر پاتی، وہ عورت ضبط نہیں کر پاتی، وہ خاتون برداشت نہیں کر پاتی، اور کیا ہوتا ہے یہ آنسو اس زخم پر ٹپک جاتا ہے۔ اور اگر ایسی حالت ہو، ماں صاف کر رہی ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ آپ میری ماں ہیں، سب کو معلوم ہے میری ماں۔ اب آئیے ذرا محسوس کیجئے، زہرا بیٹی ہو کر اپنے باپ کے زخم صاف کرے، اور صاف کرتے کرتے آنسو اس زخم پر گر جائے، اتنے پاکیزہ آنسو، وہ اتنے عظیم آنسو جب زخموں پر گر گئے تو رسول نے کہا اے فاطمہ، اے فاطمہ، وہ ایسے تے مائیں اپنے بچوں کے زخم صاف کرتی ہے، او فاطمہ انت ام ابیہا۔ ہاں عزاداروں، آج تو خاموش رہنے کی شب نہیں ہے، تمہارے رسول کی بیٹی کو ستایا گیا، تمہارے رسول کی بیٹی کو اذیت کیا گیا۔ ہاں عزاداروں، میں چاہتا ہوں مجھے کچھ وقت دے دو، سید ہوں، عرض کر رہا ہوں، کچھ وقت دے دو تاکہ اپنی اماں کے مسائل بتاؤں، تاکہ بتاؤں میری ماں پر کیا گزری، تاکہ بتاؤں تم سب کی ماں پر کیا گزری۔ سیدہ سب کی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ وہ بی بی جو انما یرید اللہ کی مصداق تھی، وہ بی بی جو آیہ تطہیر کی مصداق تھی، وہ بی بی جو پہلے کیا تھی مصیبت سے پہلے، وہ بی بی جو رسول کے جگر کا ٹکڑا تھی، وہ بی بی جس سے خدا راضی ہوتا ہے، وہ بی بی جس سے خدا، جس کے غضب سے خدا غضبناک ہوتا ہے۔ اب آؤ سنو، ولایت کی حفاظت کے بعد اس بی بی پر کیا گزری۔ آتی ہے بابا کے قبر کے کنارے، کہتی ہے بابا
مجھے اس امت نے ستایا۔ بابا آپ کے بعد دنیا ویران ہو گئی۔ سنیے گا روتے آئیں، اشرمندہ نہ ہو، آوازوں کو آزاد چھوڑیں، سمجھ جائیں آج شام غریبہ ہے، ازادار ہو۔ بابا کی قبر پر کہتی ہے بابا مجھے تماچے مارے گئے بابا، بابا آپ کی لاڈلی بیٹی، بابا مجھے تماچے مارے گئے۔ او بابا آپ مجھ سے اتنا پیار کیا کرتے تھے، مسلمانوں نے آ کر مجھے ہنٹروں سے مارا۔ او بابا مجھے دربار میں 3 گھنٹے کھڑا رکھا۔ ہاں ازادارو اجرکم ربکم، آوازوں کو آزاد رکھیں، کچھ دیر کے لیے آپ کا مہمان ہوں۔ ہاں ازادارو، یہ کتنے حساس لوگ تھے، یہ بی بی کتنی حساس تھی جسے رسول اتنا پیار کیا کرتے تھے۔ ہاں ازادارو، ہاں ازادارو، یہ وہ بی بی جو دروازے کے پیچھے ہو، جو گھر میں موجود ہو تو رسول سلام کرے۔ اب ذرا سنو مسلمانوں نے کیسا سلوک کیا، دروازے پر آگ لے آئے۔ بی بی نے کہا یہ رسول کا گھر ہے، بی بی نے کہا یہ اہل بیت نبوت کا گھر ہے، ان لعینوں نے کہا یہ گھر نبی کا ہو یا پشتن کا ہو ہم اس کو آگ لگا دیں گے۔ اب آزادار ہو، تمہارے عشق کا امتحان ہے، دیکھتا ہوں کون سیدہ کی مصیبت پر روتا ہے۔ ہاں آزادارو، مدینے کی فضا نے شعلے اٹھتے ہوئے دیکھے۔ ہاں آزادارو، مدینے کی فضا میں دھواں اٹھا۔ ہاں آزادارو، وہ گھر جو نبی کا تھا جلایا گیا۔ ہاں آزادارو، دروازہ ہے نا، دروازے میں کیا کیا لگا ہوا ہوتا ہے، توجہ فرمانا۔ روتے آؤ سیدہ تم سے راضی ہو، دروازے میں لکڑیاں ہوتی ہیں، جب آگ لگائی جائے سوچنا اپنے ذہن کو مدینے کی طرف لے چلو اور روتے آؤ۔ ہاں آزادارو، دروازے کو آگ لگائی گئی، دروازے میں کیا ہوتا ہے، دروازے میں لکڑی ہوتی ہے، دروازے میں لوہا لگا ہوتا ہے، دروازے میں کیلیں لگی ہوتی ہیں۔ سننا میری ماں کی مصیبت، سننا دروازے کو جب آگ لگی، لکڑی کی الگ خاصیت ہے، لوہے کی الگ خاصیت ہے۔ لکڑی کو آگ لگ جائے لکڑی کمزور ہوتی ہے، لوہے کو آگ لگ جائے لوہا داغ ہوتا ہے۔ آزادارو، سیدہ دروازے کے پیچھے گرم گرم لوہا، جلتا ہوا دروازہ، میری ماں زہرا پر گرا، محسن شہید ہو گیا، بی بی پکارتی رہی الیہ الیہ یا فضا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ بحق زہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع، اے پروردگارہ ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے پروردگارہ ہمارے اس عظیم ذکر کو اپنی عبادت میں قبول فرما۔ اے پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ اے پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے پروردگار ہمیں سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پروردگار درد فاطمہ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پروردگار تبلیغ ولایت علی انجام دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پروردگار ہمیں اپنے راہ میں کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آپ تمام اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے رحم اللہ من کرہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد